وكفى بفخرا تكون لربه أنت كما أحب فاجعلنا كما تحب اللهم جعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا مع الحسين عليه السلام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيت مؤمنا اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا أن يكون آخرا فيكون ظاهرا أن يكون باطنا كل مسمى بالوحدته غيره قليل كل قوي غيره ضعيف كل عالم غيره متعلم كل قادر غيره يقدر ويعجز الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات اللهم صل على مالک سے دعا ہے مالک اس عزت والے مقام میں آئے ہوئے صاحبان عزت کی عزت میں اضافہ فرمائے بالخصوص کا وسیلہ امام حسین شہدائے کربلا مالک ہمارے تمام مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے جتنے بانیان بھی مجلس اعزا میں توفیق دار رہے ہیں مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میرے پروردگار شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص ہمارے بزرگ بھائی جو کل فوت ہو گئے ہیں ایکسیڈنٹ میں سفیر سجاد صاحب ان کی روح کو بلند درجات عطا فرمائے میرے پروردگار حاضرین محفل میں جتنے مومنین ہیں ان کے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے ابتدائے محرم میں میرے پروردگار کا وسیلہ امام حسین زیارت امام حسین نصیب فرمائے ہم سب کو میرے پروردگار امام زمانہ کا ظہور نصیب فرما میرے پروردگار ہاتھوں کو نصرت امام زمانہ نصیب فرما آنکھوں کو دیدار امام زمانہ نصیب فرما بیماروں کی صحت یابی کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے مشکلوں میں گرے ہوئے مومنین کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے نہانہ عدم میں چھپی ہوئی زمین و آسمان پر مشتمل ایک کائنات کو وجود بخشا اور خود واجب الوجود کہلایا بھوک کے بعد اسے سیر کر دیتا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جو پیاسے کو پانی تک اور پانی کو پیاسے تک پہنچاتا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جو بے وطن کو وطن اور غریب کو امیر کر دیتا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جو صاحبان عزت کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے
حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مومنین پر احسان کیا اور انہیں ایسا امیر عطا کیا کہ کبھی اس کا نام لینے سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور آپ کے ساتھ باجماعت پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں در بدر ہونے سے بچا لیا ہے۔ خدا کا بڑا کرم ہے، خدا کی بڑی نوازش ہے۔ ابتدائی مجلس ہے، آپ کے سماعتوں کی نظر پچھلے سال بھی چند گزارشات کی، آپ کے چہرے کا دیدار ہوا، اور میں شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ خدا نے دوبارہ آپ کے چہروں کی زیارت کروائی۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آج اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ 1000 روپے کے پیچھے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، لوگ پیسے کے لیے بلدیت تبدیل کر دیتے ہیں، لوگ پیسوں کے لیے اپنے مال و جان کو قربان کر دیتے ہیں، لوگ مال و جان کے لیے عزت کو قربان کر دیتے ہیں، لوگ دنیا کے تخت و تاج کے لیے پروردگار کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، لیکن دنیا والے 1400 سال سے حیران ہیں کہ نہ تو عزادار کبھی بکا تھا، نہ بکا ہے، نہ بکے گا۔ سننے والوں، ان ماتمیوں کی اٹھتی ہوئی ماتم کی صدائیں تمہیں بتا رہی ہیں، یہ نعرہ حیدری کی صدائیں تمہیں بتا رہی ہیں، یہ لبیک یا حسین کی صدائیں تمہیں بتا رہی ہے کہ 1400 سال پہلے میرے مولا حسین نے خون کو نہیں خریدا تھا بلکہ عزاداروں کی روح کو سمیٹ لیا تھا۔ اب ساری دنیا تو شیطان کی آگے بک سکتی ہے، حسین کا عزادار نہیں بک سکتا۔ توجہ ہے حضرات، ساری دنیا بک سکتی ہے لیکن حسین کا عزادار نہیں بک سکتا۔ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن کی مشہور و معروف سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کا 76 نمبر سورہ اور پہلی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، حل اتا علی الانسان، اے انسان، اور خطاب پروردگار کر رہا ہے، خطاب انسان سے کر رہا ہے، اے انسان جو تم اترا کے زمین پر چل رہا ہے، اے انسان کہ جو ذرا سی میل اپنے کپڑوں پہ برداشت نہیں کرتا، بڑی گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بڑی کوٹھیاں بنا کر غریبوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے، پیسوں کے لالچ میں تجھے لگتا ہے کہ تو کبھی زوال کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان اترا نہیں، اے انسان پڑھا نہیں، تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ زمانہ تھا لیکن تو نہ تھا۔ جب یہ زمانہ موجود تھا لیکن تو نہ تھا۔ اب ابتدائی مجلس ہے تو تمہید آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، مقدمہ ہے، سن لیجئے گا۔ خدا نے ارشاد فرمایا انسان سے کہ تو قابل ذکر نہ تھا۔ ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتا ہے وجود کا ذکر۔ کچھ لوگ ہیں جو پچھلے محرم ہمارے ساتھ عزاداری کر رہے تھے، آج وہ مولا کے پاس چلے گئے، آج وہ وجود نہیں رکھتے لیکن ذکر رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی سماعتیں ہوں تو تمہیداً ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ذکر کو تبدیل کر لیتی ہیں۔ کیا یہ توجہ ہے آپ کے؟ بڑے دور دور سے شخصیات آئی ہیں، میں شکر گزار ہوں جتنے مومنین دور دور سے آئے ہیں، اور میں شکر گزار اپنی طرف سے نہیں ہوں، اس کی طرف سے ہوں جو بانی مجلس ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اذان گرامی قدر 3 چیزیں ذکر کی سمت کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارا ذکر کرے گی۔ ہو سکتا ہے میں یہاں نہ ہوں، میں فوت بھی ہو جاؤں، تو یہاں کے بزرگ آپس میں گفتگو کریں
کہ اسلام آباد سے بابر مہدی نام کا ایک طالب علم آیا تھا، اس نے یہ خطاب کیا تھا، توجہ ہے آپ حضرات میں، لیکن کہتے ہیں کہ 3 سمتیں ذکر تبدیل کر دیتی ہیں۔ پہلا ہے کردار، دوسری ہے نسل، تیسری ہے گفتگو۔ بس یہ مقام آپ تک پہنچانا ہے، ابتدائی مجلس ہے، آج یہاں تک سنیے گا اور پھر انشاءاللہ میں تمہید کو کل تک لے کر جاؤں گا، لیکن اس ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا ان جملوں کو۔ پہلا ہے کردار، دوسری ہے نسل، تیسری ہے گفتگو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میری گفتگو سے اتنے متاثر ہوئے، آپ نہیں جانتے کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کردار کیا ہے، لیکن میری گفتگو سے اتنا مؤثر ہوئے کہ آپ نے کہا کہ میں اسے دوبارہ ملوں، میں اسے دوبارہ ملوں۔ اب پتا چلا کہ اگر تو گفتگو صحیح ہے تو لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور اگر ملتے ہی میں کسی کو گالی دے دوں، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے بھائی، تمہید میں میرے ساتھ بولیے گا انشاءاللہ، چند مطالب ہم نے چند مدارج طے کرنے ہیں۔ اگر میں ملتے ہی کسی کو گالی دوں یا ملتے ہی کہوں کہ میری پراپرٹی سے یہاں سے چلا جا، یا میں اسے کہوں کہ تو اپنا دیکھ اور مجھے دیکھ، بچوں کے لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات پہنچ جائے، کہا گفتگو۔ اور ایک انسان ایسا ہے جو اتنی کمال گفتگو کرتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور ہو، یہ اور ہو، یہ اور ہو۔ اور گفتگو کلام سے ہوتی ہے، اور جتنا کلام اچھا ہوگا اتنی ہی سننے والے اس کی تعریف کریں گے۔ اب پتا چلا کہ زمانہ اس پر رحمت کی دعا کرے گا، جس کا کلام اچھا ہوگا، جس کا کلام بد ہوگا اس پر لعنت کی دعا کرے گا۔ آؤ ہم تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی گفتگو کس معیار پہ ہے، تم اپنے مزاج کے مطابق لوگ لے آؤ، ہم اپنے ضمیر کے مالک کو لے کر آتے ہیں، تم اپنوں کی کتابیں لے آنا، ہم اپنوں کی کتابیں لے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دو، ہمارے جب بولتے ہیں تو کبھی قرآن بن جاتا ہے، کبھی نہج البلاغہ بن جاتی ہے، کبھی دعائے کنائل بن جاتی ہے، کبھی مفاتیح الجنان بن جاتی ہے۔ جب میرے بولا بولتے ہیں تو کلاموں کا امام بولتا ہے، اور چند لوگ تو ایسے ہیں جو گھر میں بھی بولتے ہیں تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں خاموش ہو جا، اس کا کلام سننے دو۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں جیئیں۔ اللہ پاک سید بادشاہ کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ بڑا کرم ہے پروردگار کا، لیکن اگر آپ کی سماعت ساتھ رہی تو چند نکات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کلام وہ ہے کہ جو تائید فرما رہا ہے، اب میرا ساتھ دیجئے گا۔ ایک ہو گیا کلام، پھر بات آ گئی نسل۔ اب اگر تمہاری نسل اچھی ہے تو لوگ تمہیں رحمت اللہ کہیں گے، ایسا ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی فوت ہو گیا، آپ کے پڑوس میں ایسے بچے چھوڑ گیا کہ جن کا صبح و شام شراب سے واسطہ ہے، جو سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے ہیں، جو زبان سے اپنے بڑوں کا دل آزاری کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے والد نے انہیں یہی سکھایا ہے۔ اور آج بھی لوگ گواہی دیں گے، اگر پولیس اسٹیشن میں کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو اس سے اس کی بلدیت پوچھی جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم سے نہ سیکھو بلکہ اس قانون سے اس تو سیکھ لو جس کی ابتدا تمہیں نے کی تھی، تاکہ آج اس قانون کو پڑھو تو لوگ پڑھ کے یہی کہہ رہے ہیں اگر بیٹا چوری کر رہا ہے تو باپ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کہو انہیں کیوں لکھ رہے ہو تو وہ تمہیں بتائیں گے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس نے چوری والے خاندان سے چوری کی ہے یا کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے۔ اگر بلند خاندان کا ہے تو کہا جائے گا الزام لگا رہا ہے، اگر اچھے خاندان سے نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا
یاد رکھیے گا جلوس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں. بزرگوں کی تائید فرما رہا ہوں نوجوانوں سے کہ ہمیں ایک روٹ دے دیا جائے اور ہم اس روٹ میں ہر سال یا حسین کریں. جلوس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں سے علی کا شیعہ گزرے میس میں تمبار کی طرح شجرے کھولنا شروع کر دے. اور شجرے کھولنے کا آسان طریقہ ہے علی ولی اللہ. جب دروازے پر کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. اگر گلے لگاتے ہوئے مسکراہٹ ہو تو سمجھ لینا کہ شجرہ پاک ہے. اگر ماتھے پر شکن آ جائے تو سمجھ لینا کہ خیانت ہو رہی ہے. جو ہے اب حضرات کی کہا گیا اولاد. بھئی دیکھیں 3 قسم کے احسان ہیں نا. میرا دنیا داروں کے ساتھ 3 قسم کا رشتہ ہے. ایک میری اولاد ہوگی جو میرے بعد میرے سائے ثواب کی مجلس کرائے گی, میرا ذکر کرے گی. ایک جو میری گفتگو سننے کے بعد میرے کلام کو سننے کے بعد کہیں گے کہ بھئی اس کے کلام سے اس کی نصیحت سے ہمیں فائدہ ہوا ہے, اب ہمیں اس کا ذکر خیر کرنا چاہیے. اب پتا چلا کہ اگر اولاد صحیح ہو تو پھر لوگ اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. اب دنیا والوں ہمیں نہیں پتا کون رضی اللہ ہے اور کون علیہ السلام ہے. ہم تو 2 ہی قانون جانتے ہیں, ایک ہے حسینیت کا رستہ, ایک ہے یزیدیت کا رستہ, ایک ہے لعنت اللہ کا رستہ, ایک ہے رحمت اللہ کا رستہ. اور تاریخ دان آج سے نہیں بلکہ آدم سے لے کر چلنا شروع کر دے اور پھر دیکھنا شروع کر دے کہ کس کی اولاد نے توحید کے لیے گردنیں کٹائی ہیں, کس کی اولاد نے توحید والوں کی گردنیں کاٹی ہے. تمہیں تاریخ میں کوئی ایک بھی وہاں کا نہیں ملے گا. جہاں بھی جائے گا ہند میں بھی زہرا کی اولاد ملے گی, سندھ میں بھی زہرا کی اولاد ملے گی, لاہور میں بھی زہرا کی اولاد ملے گی, مئی کے جگلوں میں بھی زہرا کی اولاد ملے گی. اور تمہیں دنیا والا یہ اولاد بتانا ہی یہی چاہ رہی ہے کہ جس کی اولاد بے عیب ہے اسی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جس کی اولادیت میں عیب نہیں ہے, جو ہے جس کی ولدیت میں عیب نہیں ہے, وہ فقط علی ابن ابی طالب کی ہے. اور صلوات توجہ ہے اب حضرات. دیکھیں مقدمہ مجلس ہے اور آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں میں ایک خاص مقام کی طرف لے جانے کے لیے. اذان کرام کا 2 چیزیں جسٹیفائی ہو گئی آپ کے سامنے. ایک ہے گفتگو کلام, ایک ہے نسل. اپنی ان چیزوں پر توجہ کریں. اور جتنے نوجوان دوست ہیں یہ بات یاد رکھیے گا, اپنے بزرگوں کی جتنی ہو سکے ادب سے اطاعت کریں, ان کے ساتھ رہیں. میں نے رحمت تو دروازے پہ کھڑا پایا ہے. اگر ماں ناراض ہو, جان نہیں نکل رہی اگر ماں باپ ناراض ہو. میں نے رزق کو دروازے پہ کھڑا پایا ہے اگر ماں باپ ناراض ہو. اور ماں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر اولاد اچھی ہو تو انہیں دعا دیا کرو کہ تمہارے بعد یہ تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے, زحمت کا باعث نہیں ہے. اور آسان حل ہے, اگر اولاد کو وفادار بنانا ہے تو انہیں جلوس میں لے جایا کرو اور عباس کا علم تھما دیا کرو. یہ وہ علم ہے کہ جو نسلوں میں وفاؤں کو تقسیم کرتا ہے. وفاؤں کے تقسیم کرنے والے کو عباس کہتے ہیں. جس سے بھائی ہوگی کہ بلائے بات ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. گفتگو ایسی چھوڑ کے جاؤ, کلام ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے بعد آپ پر رحمت کی دعا کی جائے. اس کے بعد نسل ایسی چھوڑ کے جاؤ کہ جو آپ کے بعد آپ پر رحمت کی باعث بنائے. پھر ہے کردار, سب سے طاقتور چیز ہے کردار. ان 2 چیزوں کو حائل کر دیتا ہے جو وہ ہے کردار. ہو سکتا ہے ایک بندہ پتھر برسا رہا ہے, اگر تم کردار سے واقف ہو تو برا نہیں کہو گے.
سکتا ہے کہ ایک بندے کی نسل اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن تم اس کے کردار سے واقف ہو تو تم اس کے لیے خیر کی دعا کرو گے۔ بھئی آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ نے نبیوں کے اولاد کو نہیں دیکھا، نبیوں کے سخت حکموں کو نہیں دیکھا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا یہ ہم پر بہت سخت ہے، کسی نے کہا یہ تو خلاف فطرت ہے، کسی نے کہا یہ تو ہذیان ہو رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ جو حجت میں عیب تلاش کر رہا ہے دراصل وہ عیب والا ہے، حجت میں عیب نہیں ہے۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، سب سے کبھی کردار رکھنا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی دوسرے کے گھر جا رہی ہے، آپ کا کردار ایسا ہو کہ وہ اس بیٹی کی آپ کی وجہ سے حیا کرے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ایک جملہ ان جسماتوں کی نظر کر رہا ہوں، اپنے پردے کو اتنا بڑا کر دو کہ ہلکی سی آنکھ بھی قیامت برپا کر دے۔ مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں لیکن فضائل میں پڑھ رہا ہوں۔ اذان گرامی کا حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جو ظلم در ہوا ہے قیامت تک وہ دوبارہ نہیں ہونا، لیکن اس سے سنجیدہ ظلم مستورات پر ہوئے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو شام اور کوفہ میں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ایک قطرہ کنکر کا بھی علی کی بیٹی پر مارتا، باحجاب بیٹی پر، اللہ قیامت تک رسول کی امت کو آنسو سے رلاتا۔ یہ بات ظلم کی نہیں، یہ بات حجاب کی ہے۔ پہنچ رہی ہے میری گفتگو؟ اپنے حجاب کو اتنا بلند رکھو کہ نامحرم آنکھ دیکھنے سے پہلے قیامت کے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ پہنچ رہی ہے میری گفتگو؟ کردار زینبی اپنے اندر آ ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا لباس ایسا ہو، آپ کا مزاج ایسا ہو، آپ کا خطاب ایسا ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہندا کی ماننے والی نہیں، یہ فاطمہ کی ماننے والی ہے۔ جو ہے بدلا دے، یہ ہے بات کردار کی۔ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو، اور یقین مانیے جو میرے آقا نے جو کائنات میں ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے، جو اس کا محبوب ہے، جو سب کا محبوب ہے، جس کے پاس سب کی قدرتیں ہیں، وہ جسے اپنی قدرتیں بانٹ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے جو پہلی قدرت، جو پہلا اسلحہ کفر کے خلاف استعمال کیا، اسے کردار کہتے ہیں۔ یقین جانیے ہم یہ پڑھ کر گزر جاتے ہیں، کبھی گھر بیٹھ کر اس بات پر سوچو تو صحیح۔ کافر تھے، لیکن میرے آقا نے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ ہائے ہائے ہائے، کافر تھے لیکن کہنے لگے مان لیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی میں کردار کی بات کر رہا ہوں، اس طرح یہ بات اپنے ذہنوں میں سماعت کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کاش تم اس مجلس کی فضیلت کو سمجھو، پھر تمہیں پتا چلے یہاں کون کون سے موتی ملتے ہیں، پھر تمہیں فضیلت کا پتا چلے گا۔ رسول نے کردار کے وسیلے سے وہ طاقت دکھائی ہے جو غیب کی طاقت ہے۔ جی ہیں آپ سلامت رہے۔ یہ جو بزرگ مجاہد فرما رہے ہیں، میں انہیں سلام کر رہا ہوں جو اتنی مشکل بات پہ بولے ہیں، نوجوان کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ میرے مولا نے خیبر میں، کربلا میں 2 انگشت سے غیب کا منظر دکھا دیا تھا۔ آج آپ وسیلے سے غیب کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جو ہے آپ حضرات کی سمجھ رہی ہے گفتگو؟ اب شادی یعنی پتہ چلا کہ اگر وسیلہ طاقتور ہو تو پھر اختیار بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا اب عقل کے اندر کوئی یہ کہے
کہ موبائل کو انسان نے بنایا ہے یا انسان کو موبائل نے بنایا ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ دیکھیں ہم اس کے وسیلے سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہ ہو تو شاید نہ دیکھ سکتے، لیکن کوئی عقل کا اندھا یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں۔ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا محتاج ہے، ہم بنانے والے ہیں۔ اور کفر میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تم یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ وہ بعد میں آیا ہے یا کائنات پہلے آئی ہے؟ کائنات بعد میں ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ تو تمہارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ سوال ہوتا ہے نا بھئی رزق فرشتوں کے ذریعے، روح فرشتوں کے ذریعے، یہ میرا موضوع ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس طرف چلوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجالس میں میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ گفتگو کروں گا کہ خدا نے فرشتوں کو کیا کیا اتھارٹیز دی ہوئی ہیں، اور انسان کا ایک عمل فرشتوں سے کیوں بڑھ جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بیان کروں اسے، لیکن آج یہ بات سمجھ جائیے گا۔ کردار، یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، کردار رسول 40 سال کیا کیا بھائی؟ 40 سال اب یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے، میرے مولا نے کہا ہو میں رسول ہوں، میں پاک ہوں، یطہرکم تطہیرا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، سب نے کہا ہم نے آپ کو آپ کے کردار سے، گفتار سے اتنا صادق اور امین مانا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے ہم نے بھی وہی دیکھا ہے۔ بھئی میرے بات آپ تک پہنچی ہو تو میں تائید کروں۔ دیکھیں میں نے نوجوانوں کے لیے موبائل کی مثال دی، ہم اس کے وسیلے سے دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ اگر وسیلہ کارگر ہو تو اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے بزرگ اس بات کی تائید فرمائیں گے، انہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب خط لکھا کرتے تھے اپنی بات پہنچانے کے لیے، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ شاید چلیسویں میں پہنچے، ایسا ہوتا تھا نا بزرگ تائید فرمائے، اطلاع ملنے میں پھرانے میں وقت لگ جاتا تھا۔ آج ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ ہائے 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 ہائے، لوگ اس انسان کی بنائی ہوئی چیز پر تو اتنا مان رہے ہیں لیکن مولا پر یقین نہیں ہے۔ تم موبائل سے تو ایک سیکنڈ میں بات پہنچا سکتے ہو، ہم سلام سے اپنے مولا کو سلام بھی نہیں پہنچا سکتے۔ بھائی نوجوان ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کوشش کریں کہ انہیں انہی کی زبان میں سمجھایا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ قد یعنی وسیلہ جتنا بڑا، اختیار اتنے بڑے۔ اب اس لفظ کو سمجھنا کہ رسول نے جو پہلا وسیلہ استعمال کیا اسے کردار کہتے ہیں، اور اس کردار کے لیے رسول نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ بھئی کوئی معجزہ دکھایا ہو تو ہم سماتے میری طرف ملبوس کر کے مجھے کہہ سکتے ہیں بھئی فلاں معجزہ کردار میں دکھایا اس لیے لوگوں نے کہا نہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، کہنے والے کافر ہیں۔ آپ کفر کو سمجھے ہی نہیں، کفر کہتے ہیں کذب کو، صدق کہتے ہیں اسلام کو، حق کو۔ کفر حق کو کہہ رہا ہے تو حق پہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جھوٹ سچ سے کہہ رہا ہے تو سچ پہ ہے، وہ اپنی نفی کر کے حق کو حق کہہ رہا ہے۔ بھائی یہی تو اس گھرانے کا معجزہ ہے، منبر کسی کے پاس، مسند کسی کے پاس، لیکن کہنے والے کہتے رہے اگر حسنین کا بابا نہ ہوتا ہم ہلاک۔ ایسے نہیں، سارے باجماعت ہاتھ اٹھا کے حیدری، یہی تو کمال ہے۔ کیا ہے کردار، اور اتنا بلند میرے مولا نے، میرے رحمت نے، میرے سردار نے کتنی بڑی چیز دی ہے اپنی امت کو کہ کیا کہا کافروں نے؟ بھئی دیکھنے والی آنکھیں تو رسول کی ہیں، عبداللہ کے یتیم کی ہیں، لیکن کافر کہہ رہے ہیں تیری آنکھیں دیکھ رہی تھی
لیکن دیکھ ہم رہے تھے. لفظ تبدیل کر دوں, کہا آنکھیں تیری ہیں دیکھ ہم رہے ہیں. یا علی کاش میں سمجھا سکوں. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر غیب پر غیب پر ایمان لاتے ہیں. کردار کتنی بڑی چیز ہے کہ آنکھیں کسی اور کی دیکھتا کوئی اور ہے, کان کسی اور کے سنتا کوئی اور ہے. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا اپنے معیار کو بلند کر, تجھ سے سوال کرنے والا میرے حق میں سوال کرے گا, تو آنکھیں بند کر لینا, سوال خاموش کر لینا, کان سماعت چھوڑ دینا. تو نہیں بولے گا, تیری زبان سے ہم بولیں گے. تو نہیں دیکھے گا, تیری آنکھ سے ہم دیکھیں گے. تو نہیں سنے گا, تیرے کانوں سے ہم سنیں گے. اور اگر کوئی جہاد کرے تلوار اٹھا لینا, تو سر قلم نہیں کرے گا, ہم سر قلم کریں گے. بلندیوں پہ دعا, پھر دیکھ تجھے وہ وسیلے دکھاتے ہیں. ہائے کہاں رہ گیا وسیلے کا منکر, کہاں پھنس گیا قرآن کافی کہہ کے منکر. توجہ ہے آپ حضرات کی, بڑی غلط سچویشن میں پھنس گیا ہے. اب بغیر وسیلے کے نہ آنکھیں کھول سکتا ہے, نہ بند کر سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, نہ جل سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے. پھر بھی کہہ رہا ہے قرآن کافی ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے بغیر وسیلے کے وہ کافی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ تو کافی ہے. شان تو نہیں ہوئے بیٹھے بھائی, یہ ہے ایمان اور کردار کا. دیکھیں کوئی موضوع نہیں دکھایا, لیکن سب سے بڑا موضوع دکھایا میرے آقا نے. کہا اس کے پیچھے اگر کوئی لشکر تمہیں مارنے آ رہا ہے یقین کر لو گے. بھائی تاریخ میں جو اگلی بات ہے وہ میں آپ کی سماعتوں میں نظر کروں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ کردار کہتے کسے ہیں, کردار کی طاقت کیا ہے. پھر کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں مارے گا یقین کر لو گے. کہا کر لیں گے. کہا اپنی آنکھوں سے دیکھو اور لشکر نہ ہو. بھائی خطاب ایمان کر رہا ہے, جواب کفر دے رہا ہے. کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہماری آنکھوں میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یا علی جی, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. میں نے کہا مکے والوں مجھے تمہارا مزاج سمجھ نہیں آتا, پہاڑ کے پیچھے میرا نبی لاکھوں دکھائے مان لیتے ہو, ایک تم کو دکھایا غدیر کے مقام پر. لاکھوں بغیر دیکھے مان لیے, اور پھر کہا اگر نہ بھی ہوں تب بھی مان لیے. بھائی نہ بھی ہوں تب بھی مان لیے, لیکن ایک وہ. اور پھر میں ایک خطاب یہ کروں گا مکے والوں سے بھی. مکے والوں ابھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا, تم نے تو رسول کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا, تم نے تو نمازیں نہیں پڑھی, تم نے تو توجہ ہے سلوات پڑھی جائے. بس میرا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے. بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمیٹ لو اپنے بیان کو, اگر آپ میرے ساتھ ہوں تو. بھائی میں مکے والوں سے ایک آخری خطاب اور التماس سے دعا مقام مصائب کہ مکے والے یہ مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم نے ابھی کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھی, تم نے روزوں کی کتاریں بھی نہیں بیچی, تم نے صدقہ و زکوٰۃ بھی نہیں کیا, امر بالمعروف بھی نہیں کیا. سلوات پڑھیں. والے دیگر سلوات پڑھے آ رہے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے, پریشان تو وہ ہو رہے ہیں جنہیں ہونا چاہیے.
جو ہے بدلا دے گی. اذان گرامی کے بعد آپ میں کہوں گا آپ نے نمازیں بھی نہیں پڑھی اور آپ تو تازے تازے حاجی بھی نہیں اور یہ پلانوں کا ممبر بھی نہیں. عام سی بات میرے رسول نے کی تم نے خاص بنا دی. عجیب بات ہے ان کی, جو رسول عام کہیں اسے خاص بنا لیتے ہیں. جو خاص کہیں اسے عام بنا لیتے ہیں. جو عام کہی تھی وہ بچوں کو کتابوں میں یاد کروا رہے ہیں اور جو خاص کہی تھی وہ کتابوں سے مٹا رہے ہیں. جو ہے حضرات کی جو خاص لکھی تھی وہ کتابوں سے مٹا رہے ہیں اور جہاں عبادت میں علیہ السلام بھی لکھا ہے اردو میں رضی اللہ لکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچے وہ نہ سن لیں جو رسول نے کہا ہے. صلوات کو لے آلے توجہ ہے حضرات کی. بھئی ایک سوال کروں گا اور اس سوال میں دور حاضر کے کئی جواب میں دے کے جاؤں گا. اذان گرامی کا بس ایک لفظ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ عجیب بات نہیں کہ تم جو دکھایا تھا اسے چھپا رہے ہو, جو چھپایا تھا اسے دکھا رہے ہو اور تم نے وہ عمل نہیں کیے کہ ہم تم پر کہیں کہ کوئی شک ہے کوئی گمان ہے. اتنے اعمال کے بعد بھائی کربلا کا مقصد پہنچا رہا, اتنے اعمال کے بعد حجت پر شک کیوں؟ کیا نمازیں تمہیں حجت سے اوپر لے گئی ہیں؟ کیا روزے تمہیں حجت سے اوپر لے گئے ہیں؟ کیا حج تمہیں حجت سے اوپر لے گیا ہے؟ تو اس وقت لوگ یہ ضرور تمہیں کہیں گے پہلے ہم نمازی نہیں تھے, پہلے ہم روزے دار نہیں تھے, پہلے ہم مکہ کے حاجی نہیں تھے, اب ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے, اب ہم نے حج بھی کر لیا ہے, ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہے. پہلے نمازیں نہیں تھی, شیطان کو فکر بھی نہیں تھی, پہلے حج نہیں تھا, شیطان کو فکر بھی نہیں تھی, پہلے اسلام نہیں تھا, شیطان کو فکر بھی نہیں تھی. اب شیطان نے روکا ہوا ہے, وہ علی ولی اللہ پڑھنے نہیں دیتا. اسے پتا ہے پہلے کچھ نہیں تھا, تسلیم کر بھی لیتے تو کیا بات ہے, اب سب کچھ ہے, یہی پڑھ لیں گے سب قبول ہو جائے گا, یہ چھوڑ دیں گے سب رد ہو جائے گا. جماعت ہے, نماز با جماعت ہوتی ہے بڑی. خدا کی قسم لوگ نہیں سمجھے کہ علی کہتے کسے, ورنہ میرے مولا کی قدموں کی مٹی کو لوگ نسلوں کی وصیت بنانے. بس یہی سے کل انشاءاللہ میں کتاب کو آپ کو سماعت کی نظر کروں گا. میں معذرت خواہ بھی ہوں بانیان سے بھی مومنین سے, کل نہ میں آ سکا, کچھ مصروفیت کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جب ان کی رضا ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں, جب وہ کہیں اور ڈیوٹی لگائیں پھر کہیں اور ہوتی ہے. ہم تو اسی عقیدے پر چلنے والے ہیں کہ ہماری سانسیں بھی ان کے حوالے ہیں, ہمارا وجود بھی ان کے حوالے ہے. میں دعا گو ہوں اس مقام پر مجلس پہ کہ اللہ جتنے مومنین نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے, مالک ان کی تندرستیوں کو دور فرمائے, مالک ان کی مشکلات کو دور فرمائے, ان کے رکے ہوئے کامیابیوں کو کاموں کو آسانی فرمائے. لوگ نہیں سمجھے کہ کس فضیلت کا مالک ہے میرا مولا علی. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ کسی دشمن نے اپنے دشمن کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. یہ جو مجلس ہے نا برپا کرتے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں اپنی بہنوں کو لاتے ہو, کیوں اپنی بیٹیوں کو لاتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے تم کیوں لے کر آتے ہو. ہم انہیں کہتے ہیں ہم نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے اپنے مولا کے لیے, جو ہمارے مولا چاہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. میرے 8ویں مولا امام رضا بادشاہ سے اپنے صحابی سے کہا کہ ذکر کر کربلا والوں کا, میری جد کا,
میں فرش عذاب چاہتا ہوں. یکم محرم سے تو سنا کہ میرے بابا نے، میرے دادا نے، میرے جد حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا، میرے جد حسین نے مکہ کیسے چھوڑا. عزدران مظلوم کربلا وقت طے ہوا. علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا اپنے ہاتھوں سے فرش عزا کو بچھاتے. لطیف جملہ ہے. ابتدائی مجلس ہے، پہلی مجلس آپ کی سماعت نظر اس محرم کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں. عزدران مظلوم کربلا میں نے کہا کہ یہ وہ رضا بادشاہ ہے کہ ہر امیر و غریب آج بھی اس کا لنگر کھا رہا ہے. میرے مولا غلام کو حکم دیں، کیوں بچھا رہے ہیں؟ بعید نہیں کہ ایک جواب آئے کہ تم نے نہیں سن رکھا کہ یہاں کون آنے والی ہے. یہ بزرگ جو رو پڑے گا یہ جانتے ہیں میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. تم نے نہیں سن رکھا کہ یہاں کون آئے گی. حق بنتا ہے کہ میں یہ فرش عذا بچھاؤں. عزدران مظلوم کربلا ایک مرتبہ میرے مولا نے حکم دیا، پڑھا اس نے ذکر. میرے مولا نے کہا رک. میرے مولا نے ایک پردہ لگایا، اپنے ساتھ گھر کی مستورات کو رکھا. ادھر مستورات ہیں، ادھر ذکر ہو رہا ہے. ہاں پڑھ اور بتا لوگوں کو کہ کس طرح میری جد مدینے سے گئی ہے، کس طرح زہرا کا غریب بیمار بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. جی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں مالک آپ کو کبھی بیٹیوں کا غم نہ دے. عزدران مظلوم کربلا بتا انہیں کہ کس طرح اس بہن کو لے کر جنگلوں میں آ گیا کہ جو دروازے کے باہر قدم رکھنے سے پہلے پہلا ایک کنیزوں میں آتی تھی. دروازے کے باہر آنے سے پہلے پہلا قدم حسین کا ہوتا، پھر قدم عباس کا ہوتا، پھر قدم آنا محمد کے ہوتے. اتنی عصمتوں کے بعد جو بی بی قدم رکھتی تھی دروازے کے باہر، اس کی ملکہ کو لے کر آیا ہے. عزدران مظلوم کربلا ایک ایک دکھ پڑھنا شروع کیا ہے. ایک ایک دکھ پر سارے کے لیے بلند ہوتے رہے، لیکن ایک وقت آیا جب پڑھنے والے نے میرے ہاتھ میں بادشاہ کے سامنے پڑھا. بہن 70 قدم پر دیکھ رہی تھی. جی جو ہائے کر بیٹھے ہیں وہ مجلس کے لیے ہو چکے ہیں تیار. بس انہی کے لیے 2 جملے پڑھ رہا ہوں. جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ میرا ساتھ دیجئے گا. عزدران مظلوم کربلا جب یہ لفظ پڑھے نا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا رک جا. میرے مولا نے کہا رک جا اور اس شہادت کے ساتھ ایک اور شہادت پڑھ. کہا مولا کون سی شہادت پڑھوں؟ کہا ایک ایسے غریب بھائی کی شہادت پڑھ. ایک بہن تھی جو 70 قدم پر دیکھتی رہی، لیکن ایک مجھ غریب کی بہن ہے جو پہاڑوں میں ڈوبتی مر جائے گی. ہائے میرا رضا کہاں ہے، ہائے میرا رضا کہاں ہے. یہ لفظ پڑھنے تھے. ایک مرتبہ مستورات کا گریہ بلند ہوا. آواز دے کے کہنے لگی او رضا بادشاہ، ایک مرتبہ بہن کا حال دے. تیری شہادت کے لمحوں سن گئے، تیری محل میں ہوش ہو گئی. عزدران مظلوم کربلا میرے مولا نے سر پر ہاتھ رکھا. کہا پھر سلام کرو نا علی کی بیٹی کو جب 70 قدم پر دیکھ کر کہتی رہی ہائے حرمات، ہائے میرا حسین غریب ہو گیا، ہائے میرے آنا محمد، ہائے میرا قبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 جملے میرے اور سن لو. عزدران مظلوم کربلا یہ ہے وہ مجلس کہ جس کی تیاری کا حکم ہے. ہم ویسے نہیں آتے، یہ حکم ہے میرے آقا کا. بس ابتدا ہے، ذہن تیار کر رہا ہوں. ابھی آپ سنیں گے، اس کے بعد بھی مجلس ہے، آپ وہاں بھی سنیں گے، رات کو بھی آپ مجلس سنیں گے. ہمارا تو الحمدللہ حسین کی ماں کا اتنا کرم ہے، نوازا ہے اس نے کہ ہمیں صرف ایک ہی ذکر عطا کیا ہے اور ہم وہ ہر بار سن رہے ہیں اور ہر بار اس سے نئے نئے موتی اخذ کر رہے ہیں. عزدران مظلوم کربلا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مستور نے اپنے گھر میں فرش عذا بچھایا.
بس آج میں مقدمہ پڑھوں گا، مصائب انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. شاہ جی راضی رہیے گا. بس یہ مقدمہ سمجھ گیا نا تو پھر ان کے سامنے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نوجوان اذہان دیکھ کر ماتم کیا کریں گے. عزادران مظلوم کربلا علماء پڑھتے ہیں کہ یہ معجزہ مختلف کتابوں میں مختلف چیزوں سے ہے، مختلف راویوں سے ہے، لیکن یہ بات ہم تک پہنچی ہے. ایک مزدور نے مجلس کا انعقاد کیا، اس نے عشرہ محرم رکھا اور رستے سے جا رہی تھی کہ ایک مزدور حجاب پوش اس کے پاس آ کے کہنے لگی تو نے اپنے گھر میں عشرہ رکھا ہے، کیا میں بھی آج رات تیرے گھر آ سکتی ہوں؟ تو بس مجھے حکم کرنا، بتانا، انتظام میں کروں گی، فرش عذاب میں بچھاؤں گی. بس یہ لفظ سمجھنا، یہ عقیدہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. کاش یہ سمجھ گئے. یہیں سے متصل میری کل کی گفتگو بھی ہوگی، اس لیے پڑھ رہا ہوں. عزادران مظلوم کربلا اس مزدور نے کہا کوئی مسافرہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کاش میں سمجھا سکوں. کہا کوئی مسافرہ ہے، ہو سکتا ہے قیام چاہتی ہے. میں کہوں گا یہ ایسی مسافرہ ہے کہ ہر ٹھکانے سے اگلے ٹھکانے پر اس کے بیٹے کا روزہ. عزادران مظلوم کربلا کہا کہ کوئی مسافرہ ہے، اپنے گھر کو لے گئی. رات کو وہ بی بی کہتی ہے کہ اس نے کوئی کام مجھے نہیں کرنے دیا، ہر کام یہ خود کرتی، آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہی تھی. اور ایک مرتبہ جب مجلس عذاب برپا ہوئی نا، پڑھنے والی نے پڑھا چڑھ گیا محرم کا چاند، ہو گیا غریب حسین. حسین کا نام آیا. اس مزدور نے اتنا بلند گریہ کیا کہ ساری اس کی طرف متوجہ ہونے لگی. ایسے لگ رہا تھا یہ اکیلی گریہ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ زمین و آسمان گریہ کر رہے ہیں. یہ اکیلی نہیں رو رہی ہے، لگ رہا ہے آسمان سے فرشتے رو رہے ہیں، لگ رہا ہے زمین کے جن و ملک رو رہے ہیں. عزادران مظلوم کربلا مجلس ختم ہوئی. ایک مرتبہ یہ بی بی جاننے لگی. اس نے کہا کہ تو بڑی نیک بی بی ہے، بڑا مقام ہے آپ کا، آپ سے التماس ہے، آپ کو دعوت دے رہی ہوں، آپ کل دوبارہ ضرور آنا. ایک مرتبہ بی بی نے آگے سے جواب دیا مجھے دعوت کی ضرورت نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا مجھے دعوت کی ضرورت نہیں، جہاں میرے بیٹے کا فرش عذاب بچتا ہے، میں غریب کی ماں یاسی ہوں، فرصہ لینے آ جاتی ہے حسین کی غریب ماں. عزادران مظلوم کربلا مزدور نے کہا میں نے غور سے دیکھا تو بیوی کا ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا اور بیوی بار بار کہہ رہی تھی ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب حسین. لوگوں کو کیا پتا میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا. اجرکم اللہ. عزادران مظلوم کربلا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ وہی بی بی ہے کہ جسے رسول دیکھتے تو اپنی مسند چھوڑ دیتے، جسے دیکھتے تو جھک کر سلام کر کر کہتے اے رسول کی بیٹی، اے آقا ذاتی تجھ پر میرا سلام. لیکن اب روتے تو اسی لیے ہے ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ رسول نے پردہ فرمایا، امت نے اسی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، اس کے بیٹے کو شہید کر دیا، اس کے شوہر کے گلے میں رسی ڈال دی. ایک مرتبہ بی بی نے یہی تو کہا تھا نا اور میرے سرتاج اور میرے علی میرے جنازے میں بانا ہے جنہوں نے میری زینب کو مدینے میں شام دکھائی ہے. اللہ